آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے میں زلزلے کے زوردار جھٹکے۔ نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے کے وسطی حصے میں واقع ضلع وائنکارڈو میں بدھ کو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ جیونیٹ کے مطابق زلزلے کے جھٹکے مقامی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے محسوس کیے گئے۔ اس کا مرکز زمین کی سطح سے 7 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا، اروہا سے 5 کلومیٹر جنوب میں تھا۔ جیونیٹ کے مطابق 20,000 سے زیادہ لوگوں نے 1 گھنٹے کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس کرنے کی اطلاع دی۔ بائیڈن اور کشیدا 13 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن 13 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا سے ملاقات کریں گے۔ دونوں کے درمیان شمالی کوریا، یوکرین، تائیوان، چین اور انڈو پیسفک خطے پر بات چیت ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ دونوں رہنما وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے غیر قانونی ہتھیاروں اور ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کے بیلسٹک میزائل پروگرام، یوکرین کے خلاف روس کی وحشیانہ جنگ اور ابنائے تائیوان میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے سمیت کئی علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چین کی بڑھتی طاقت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے واشنگٹن اور اس کے اہم ایشیائی پارٹنر کے درمیان یہ میٹنگ شمالی کوریا کے میزائل تجربات اور علاقے میں امریکی اتحادیوں کے لیے ایک بڑا جوہری ہتھیار باعث تشویش کے طور پر ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بجلی کا بحران گہرایا، بازاروں کو رات 8:30 بجے بند کرنے کا حکم۔ پڑوسی ملک میں سیاسی اور معاشی بحران کے ساتھ بجلی کا بحران مزید گہرا ہو گیا۔ نقدی کی کمی کی وجہ سے بجلی کے تحفظ کے منصوبے کے تحت مختلف اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے تحت بازاروں کو رات 8:30 بجے تک بند رکھنے اور 1 فروری سے بلب کی پیداوار بند کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ اطلاع کابینہ کے اجلاس کے بعد دی۔ انہوں نے کہا کہ بازار 8:30 بجے اور شادی ہال رات 10 بجے بند ہوں گے۔ اس سے تقریباً 60 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 1 فروری سے روایتی بلب کی پیداوار بند کر دی جائے گی۔ زیادہ بجلی کی کھپت کرنے والے پنکھوں کی پیداوار جولائی سے بند کر دی جائے گی۔ اس سے تقریباً 22 ارب روپے کی بچت میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی وزیر کے مسجد الاقصی میں داخلے پر مشرق وسطی کا رد عمل۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتامر بن گویر نے مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کے فلیش پوائنٹ مقدس مقام کا متنازع دورہ کیا، جس کے بعد مشرقی وسطی مسلم ممالک کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ سنہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ فلسطینی ایوان صدر کے ترجمان نبیل ابو رویدینیا نے منگل کے روز اسرائیلی وزیر بن گویر کے الاقصی کے دورے کو تنقید کا نشانہ بنایا، جو تقریباً 5 برسوں میں کسی اسرائیلی وزیر کا پہلا دورہ ہے، جو فلسطینی عوام، عرب قوم اور عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے الاقصی میں موجودہ تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوششیں اس کی عارضی تقسیم کو برقرار رکھ کر اس کی جگہ تقسیم کر کے مسترد کر دی گئی ہیں اور یہ ناکامی سے دوچار ہیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یروشلم اور اس کے مقدس مقامات ایک سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان میں کارروائی، پاکستان دہشت گردی کے خلاف دفاع کا حق رکھتا ہے، امریکہ نے کہا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ منگل کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے حملوں میں بے تحاشا نقصان اٹھایا ہے۔ جب ان سے پاکستان حکام کے اس بیان ٹی ٹی پی کو افغانستان سے مدد مل رہی ہے کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا گیا کہ کیا اس کو افغانستان میں کارروائی کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف دفاع کا حق رکھتا ہے۔ ہم پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان سے باخبر ہیں۔ افغان طالبان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران افغانستان میں کیا کچھ ہوا۔ طالبان خواتین، لڑکیوں اور عام لوگوں کو بار بار نشانہ بنا رہے ہیں اور 24 دسمبر کرسمس سے پہلے ان کی جانب سے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے این جی اوز پر پابندی لگائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام پر امریکہ کے شراکت داروں کی جانب سے ذرا سست رد عمل سامنے آیا، شاید اس کی وجہ سے کرسمس کی چھٹیوں کی مصروفیت ہو۔ ہم یہ دو ٹوک الفاظ میں واضح کرتے ہیں کہ طالبان کے اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ امریکہ میں نئے سال کے پہلے 3 دنوں میں فائرنگ سے 130 سے زائد افراد ہلاک، 300 زخمی۔
امریکہ میں نئے سال 2023 کے پہلے 3 دنوں میں فائرنگ کے واقعات میں 130 سے زائد افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس بات کا انکشاف غیر سرکاری تنظیم گن وائلنس آرکائیو کی جانب سے منگل کو جاری کیے گئے اعداد و شمار میں کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق سال کے آغاز سے اب تک امریکہ میں غلطی سے یا جان بوجھ کر 131 افراد ہلاک اور 313 زخمی ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ فائرنگ میں 2 بچے اور 11 نوجوان ہلاک اور 34 نوجوان اور 3 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سال 2023 کے آغاز سے اب تک بڑے پیمانے پر فائرنگ کے 6 واقعات ہو چکے ہیں، جن میں 4 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ٹویٹر کے دفاتر کا کرایہ ادا نہ کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹویٹر پر سان فرانسسکو کے دفاتر کا کرایہ ادا نہ کرنے پر ملک نے مقدمہ دائر کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سان فرانسسکو میں موجود ٹویٹر کے دفاتر کا $136,250 کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کیلیفورنیا پراپرٹی ٹرسٹ کی جانب سے کمپنی پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دسمبر میں سوشل میڈیا کمپنی کو مطلع کیا گیا تھا کہ اگر کمپنی نے 5 دنوں کے اندر اپنا بقایا کرایہ ادا نہیں کیا تو سان فرانسسکو میں 650 کیلیفورنیا اسٹریٹ پر واقع ہارٹ فورٹ بلڈنگ کی 30ویں منزل کے لیز پر ڈیفالٹ ہو جائے گی۔ اس ہفتے حکم کی تعمیل کرنے میں ناکامی پر ٹویٹر کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب سے ایلن مسک ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالے ہیں تب سے ہی کمپنی نے اپنے دفاتر کے کرایوں کی ادائیگی نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ ایلن مسک نے کمپنی کے نیو یارک کے دفاتر سے صفائی ستھرائی کے عملے کو بھی فارغ کر دیا ہے اور اس مہینے کے آغاز پر سان فرانسسکو ہیڈ کوارٹرز میں بھی اس وقت صفائی ستھرائی کے کام کو منسوخ کر دیا ہے جب عملہ اپنے مطالبات پورے کروانے کے لیے ہڑتال پر چلا گیا۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.